یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست و حسین ہے اور شاہ ہست و حسین دین ہست و حسین سرداد نداز در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ ہست و حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین. جھوٹ ہے یہ کہنے والا، مردود ہے یہ کہنے والا، خبیث ہے یہ کہنے والا، رافضی اور شیعہ ہے. جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا، جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا، زندہ ہوتا ہے. کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے غیرتو اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ. تم جیسے مردے، تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل کے ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. اسلام کربلا یہ صرف شیعوں نے خوب اچھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ کرا سب. جی آداب عرض ہے، میں آپ کا سید وقار رضی المعروف ٹائیگر شاہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں کسی نہ کسی حساس ٹاپک یا حساس موضوع کے ساتھ پروگرام کرنے کے موڈ میں ہوتا ہوں. جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک پروگرام ہونا چاہیے تاکہ اپنے جو ہمارا حصہ ہے نیکی یا اچھائی کے کام میں ہم اسے آسانی کے ساتھ پھیلا سکیں. میرا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین یا اہل بیت کے خلاف یا صحابہ کے خلاف بولتے ہیں ان کو سبق دینا. میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن اللہ کا الحمدللہ کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے مجھے بولنا بھی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی بولنا چاہیے تاکہ یہ جن ملاؤں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہم لوگوں کے دین کو خراب کرنے کا یا بگاڑنے کا یا ہمارے عقائد کو ختم کرنے کا، ان کو تھوڑا سا سبق ملنا چاہیے. ہم اندھا دونوں آنکھ پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور یہ اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کتابیں اٹھاتے ہیں، اس کو متنازع قرار دیتے ہیں. یہ ہمیں یعنی کہ ہمارے دین کو یا ہمارے مذہب کو یا ہمارے احساسات کو کس طرح توڑ موڑ رہے ہیں یہ آپ خود سمجھتے ہیں. ایک ہی کتاب اٹھاتے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، یہ پڑھتے ہیں، ان میں سے غلط چیپٹر بھی نکالتے ہیں اور صحیح چیپٹر بھی نکالتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ پڑ رہی کہ کون ان میں سے سچا اور کون جھوٹا ہے، کون پردے ڈال رہا اور کون پردے نہیں ڈال رہا. کیونکہ انہوں نے ہمیں تو اللہ کے جو حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام پاک ہی آپ کے لیے کافی ہے. یہ اہل بیت تو کلام پاک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کی سمجھ ڈالی جا رہی ہے صحیح طریقے سے اور نہ یہ ہمیں صحیح اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں، نہ صحیح اس کو پڑھاتے ہیں. اور باقی رہ گئے اہل بیت، اس سے جتنی محبت یہ لوگ کرتے ہیں یہ تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے واضح پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ابھی میں ایک منحوس قسم کے مولوی کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں جس نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا جس پہ ہمارے دوست بھائی ہیں محمد علی انجینئر، انہوں نے کافی اس کو جواب بھی دیے، رپلائی بھی دیے، لیکن ان کے جواب رپلائی دینے کا طریقہ تھوڑا سا سلو لگا مجھے. تو میں کہا یار میں بھی کر کے دیکھتا ہوں کوشش ایک اس مولوی تک اپنا پیغام پہنچانے کی، پہنچ جائے تو واللہ بھی سوال، بلکہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، اس کو لازمی تک پہنچائیے گا. تو اس منحوس آدمی، اس مردود آدمی نے یہ فرمایا ہے کہ کہ اب میں بھونکا نہیں کہہ سکتا لیکن چلے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے جہاں جی جنت کے سردار امام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ جناب وہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور رستے میں اگر وہ بہادر تھے انہوں نے پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے واپس جانے دو یا یہ کر دو. ٹھیک ہے، تو اس کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جب پورا وہاں پہ شہید کر دیا تو کون سا آپ کا راوی وہاں پہ بیٹھا یہ سب کچھ لکھ رہا تھا؟ ارے بھائی وہی یزید کے چمچے کرچے تھے نا وہاں پہ، انہوں نے یہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا نا. آپ کی عقل سینس آپ کے دماغ میں نہیں ہے کہ آپ کو اتنی عقل سینس ہونی چاہیے کہ جب سارے شہید کر دیے گئے وہاں پہ تو کون سا ایک ایسا سچا راوی وہاں پہ بیٹھا تھا جس کو یزید کی فوج شمع ملون، عمر سعد ملون اور ساتھ اس کے جو خولی ملون تھا، عبید ضیاء تھا، وہ کون تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا اس کو کہ ہاں بھائی تو بیٹھ کے سچ سچ لکھتا رہے، بیٹھ کے جو انہوں نے کہا وہ سیم ٹو سیم لکھ. اور بھائی جو ان کے اوپر بیتی ہے وہ تو سچ ہے کیونکہ ان پہ بیت رہی ہے، وہ تو ہم تک انہوں نے پہنچا دی. یہ اوپر کی باتیں کس نے کی تھی؟ کسی امام زین العابدین نے کی ہیں؟ کسی نے نہیں کی. آپ اپنے پلے سے کر رہے ہیں. آپ کو اس دور کے لکھے ہوئے کسی ملعون نے کسی کتاب میں یہ درج کیا ہوگا. کبھی آپ اٹھا کے لے آتے ہیں مجلسی باقر صاحب کو، کہیں وہ اللہ یاری صاحب آ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم باتیں کرتے ہیں کہ جنی سے شادی کر دی. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آپ اس کو طلسم ہوشروا بنا رہے ہیں، عمرو یار یہ ناول ہے کیا ہے؟ حقیقت پہ مبنی باتیں آپ کریں اور جو صحیح باتیں ہیں. علم یہ نہیں کہ آپ نے کتاب کھولی اور پڑھ کے شروع ہو گئے نان سٹاپ. اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سینس دی ہے، کہاں پہ گیا آپ کا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی 3 کتابوں کی ذمہ داری لیتا اور تم لوگ عام کتابوں کو اٹھائے کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا انہوں نے لکھ دیا، یہاں پہ آخر لکھ دیا ہوا ہے. کیسے؟ کیوں؟ وجہ؟ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے پنڈوں سے اٹھ کے؟ آپ کو تو وضو کے طریقے نہیں آتے. آپ اٹھتے ہیں اور سر پہ لال پرنا لے لیتے ہیں، کالی داڑھی رکھتے ہیں، منحوس کالے چہرے کے اوپر بٹھا کے اپنے اور آ کے بکواس کرتے ہیں امام کے خلاف آپ یا صحابہ کے خلاف. کیوں؟
آپ تو ایسا کہیں کہ باپ دادا کا دین آپ کا تھا، بنو امیہ آپ میں سے نکلتا نہیں ہے. آپ یزید کی نجائز اولاد میں آپ کو نہیں کہہ سکتے، اس کی جو جائز اولاد تھی نا اس نے بھی کہا تھا کہ اس تخت و تاج سے مجھے اسمیل آتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، ان کے خون کی، اہل بیت کے خون کے اوپر یہ تخت بنا ہوا ہے. آپ تو ان سے بھی گزرے ہیں. میرا خیال یزید کی لونڈیوں میں سے آپ جو پیدا ہوئے لوگ ہیں نا، یہ وہ گندی نسل ہے جو حد سے زیادہ گر گئی ہوئی ہے. پھر اس نے بکواس کی کہ جناب انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایک بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہے. بھائی انہوں نے سچ کہا ہے نا، اقبال صاحب نے سچ بولا ہے. تو آج کا چمچہ اٹھ کے اقبال صاحب کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو لا الہ کا مطلب یہی تو سکھایا تھا انہوں نے کربلا کے اندر. اور بھائی اگر وہ بزدل ہوتے تو ایک بچے کے شہید ہونے کے اوپر، اپنے ایک ساتھی کے شہید ہونے پہ فوراً کہتے گھٹنے ٹیک دیتے، آخری دم تک شہید کراتے رہو، اینڈ پہ خود بھی شہید ہو گیا. یہ بھی نہیں کیا اینڈ پہ سب کو شہید کرائے گا، اچھا مجھے معاف کر کے گرفتار کر کے لے جاؤ. انہوں نے بھی لڑ کے یہ ثابت کیا کہ میں حق پہ. اور دوسرا یہ کہ جنت کے سردار کون ہے؟ امام حسن. کس بات پہ بنایا گیا ان کو؟ صرف اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے سے؟ نہیں، اس طرح تو کئی پیغمبروں کے ان کے اولادیں آئی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ جنت کے سردار کیوں ہیں؟ یہ جنت کے سردار اس لیے ہیں کہ ان کا بڑا امتحان تھا. اگر یہ اس پہ فیل ہو جاتے تو ہر مسلمان بلکہ کچھ جیسے ملعون بھی اٹھ کے یہ کہتے، کل یہ اٹھ کے یہ کہتے کہ جناب دیکھا ایسے اللہ نبی کے نواسے ہونے کا ایسے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں یہ. او بھائی کربلا، امام حسن کا زہر پینا، تم صلح حسین کی بات کرتے ہو. نبی کے فرمان کے ہیں 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا. ایک باغی گروہ ہے، عمار بن یاسر کو شہید کرنے والا باغی گروہ ہے. معاویہ کے چمچے بنتے جا رہے ہو، قبر کا عذاب بھولے ہو، چھتر کھانے ہیں تم نے قبروں میں جا کے. لانتے تمہاری دنیا پہ، تمہاری شکلوں پہ لانتے تو پڑ گئی ہوئی ہیں، آگے مزید پڑھنے والی ہیں اور پڑھیں گی. تو تم نے یہ بھی بکواس کی ہے. تو کربلا سے پہلے کہ یہ بتائے نا کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا کہ نہیں ہوا. آج بھی شیعہ کے روپ میں یا اہل سنت کے اندر کئی جید علماء ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو سر اٹھا کے فخر کے ساتھ امام کی باتیں کرتے ہیں اور سچائی کی باتیں کرتے ہیں. بنو امیہ کا دور تو نہیں تھا نا، اور بعد جب شہید کیا گیا امام حسین کو تب بنو امیہ کا دور تھا. دماغ ٹھکانے پہ آپ لوگوں کا. تو کس کا وہ بنو امیہ کا جو دور تھا، یزید کا جو دور تھا، تو یزید کیا خلیفہ ثالث بنا تھا؟ دین تو ختم ہو گیا تھا. مولا علی کے خلاف جو جنگ کی، دین تو ختم ہو چکا تھا. کہاں تھا دین؟ بتائیے نا آپ. چند ایک کو چھوڑ کے جو جنگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ وہ حق پہ تھے، ان کے ساتھی آج بھی حق پہ ہیں. تم لوگ کل بھی غلط تھے، تم آج بھی غلط ہو. تو دین بچانے کے لیے سر قلم کر کے بتایا کہ اس جیسے بے شرم یزید کے جیسے لوگوں کا بڑیوں میں آگے سے جھکنا کفر ہے، اور یہ انہی کا کام تھا. نہ میرے بس کی بات ہے نہ تیرے بس کی بات ہے بھائی. تو ایسے بیٹھ کے بکواس کر دی، اٹھے اور اٹھ کے اپنے تم نے سٹوری سنانا شروع کر دی. وہ دیکھے جی ہے کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. تجھے تو بندہ کیا کہوں، تجھے تو ویسے اللہ کی لعنت پڑ گئی، تیرا رنگ ویسے ہی کالا سیاہ ہوا ہے. اب رہ گئے باقی مرزا صاحب بھی کافی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں جی؟ وہ بھی مسلم بخاری کی باتیں بتاتے ہیں. حدیثوں کی تو حدیثوں سے جواب دیں. صحیح بات کرتے ہیں، وہ کون سی بری بات کرتے ہیں جناب؟ اللہ یاری صاحب نے ہمارے، میں بھی تشریح سے سمجھ لیں کہ میں سید ہوں، تو میرے ایک سوال ہے. اللہ یاری صاحب نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا کہ جنی سے شادی کر دی امام زہر کے، عمر فاروق کے ساتھ مولا علی کی بیٹی کی شادی. اور بھائی تم سچی سیدھی بات کرو، نہیں ہوئی جننی آ گئی، یہ آ گئی، وہ عقل کام کرتی ہے تم لوگوں کی ہیں؟ اگر وہ جنی بلا سکتے ہیں تو اس کی گردن ہی مروڑ دیتے نا پکڑ کے، جس نے ایسی حرکت کی تھی. فضول، جو اٹھا چل پڑا، جو اٹھا دوڑتا چلا گیا. جنہوں نے جو کرنا تھا کر کے چلے گئے. اہل بیت کی جوتی جیسے نہیں تھے، امام علیہ السلام کی جوتیوں جیسے نہیں تھے، جتنے بھی جو بھی تھے. اور تم ان کے ساتھ بٹھا رہے ہو پیسے لے کے، رلوا منڈل لے کے 2 کتابیں پڑھ لیتے ہو، پنڈوں سے اٹھتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے تم پڑھ کے آتے ہو. جا کے گھر میں بیٹھ کے تم لمحے پڑے سٹوریاں سنانا شروع کر دیتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور میں اپنے تمام دوستوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اس بندے کا، اس کالیے کا کلپ بھی لگا رہا ہوں، وہ دیکھیے گا. آپ لوگ بھی اس کے خلاف کنٹیمپٹ کریں. ضروری نہیں کہ منہ پہ لمبی داڑھی ہو، سر پہ امامہ رکھیں ہم، اور کہیں جی نہیں یہی مولویوں کے پاس دین ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. جناب ان کا دین لے کے ٹھیکہ نہیں بیٹھا ہوا. سمجھے بات؟ اس وقت عربیوں نے کون سی داڑھی رکھی تھی، کیسی داڑھی رکھی، لمبی داڑھی رکھی تھی، چھجا داڑھی رکھی تھی، پرنج کٹ رکھی تھی. ہمیں کیا لینا تھا اس سے؟ ہمیں تو پتا ہے اللہ کا رسول، نماز، اہل البیت اور اللہ کے نیک صحابہ، نبی کے نیک صحابہ. باقی کون ہے بھائی؟ کہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں؟ چوتھے محلے سے خام خواہ. کبھی تم معاویہ کرتے رہتے ہو، کبھی تم یزید رحمۃ اللہ کہتے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بے شرمو. اٹھ کے کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو اور اسی سے پڑھی جاتے ہو.
تمہیں نہیں پتا یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی ہیں عقل کام نہیں کرتی، تو ان کی جتنی فضیلت ہوگی وہ بیچ میں ٹھوسی گئی ہوگی نا. اور باقی تو مولا علی کی اولاد نے بتایا نا ہم کو کیا واقعات ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. اور تم کو انہی راویوں نے لکھ کے بتایا ہوا ہے نا بے شرموں نے، جو اس وقت حلوہ منڈل لیتے تھے، بنو امیہ سے بیٹھ کے کھاتے تھے، جو ڈنڈوں کے طور پہ لکھتے تھے. یعنی کہ امام شہید ہو گئے، قربانی دے دی انہوں نے، اور تم یزید رحمۃ اللہ کہتے ہو. لعنت تمہاری شکل کے اوپر. اور اس بے شرم آدمی کا کلپ بھی دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا میں چلاؤں گا، آپ دیکھیے گا، جب بیچ میں چلا رہا ہوں اس کو چیک کیجیے گا. اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو پھیلائیں، اس لیے نہیں کہ مجھے کو مال تما چاہیے یا کچھ کرے، لیکن اس لیے پھیلائیں کہ اپنا ایمان کا حصہ ثابت کریں. آپ بھی ان جیسے مولویوں کے خلاف چلیں، ان جیسے مولویوں کو کنٹیکٹ کریں، اپنی آل اولاد کو بتائیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. سمجھے؟ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کا ٹائیگر شاہ بکار رضوی. آداب عرض ہے.